ارشاد فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کر جائے۔ حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ عزیزان گرامی، جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے تو اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق ہی مال تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب میراث کے احکام آ گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن یہ حکم منسوخ تو ہے، لیکن دیگر رشتہ داروں کے لیے، دیگر محکموں کے لیے اور بعض صورتوں میں وصیت کرنا جائز اور بعض صورتوں میں وصیت کرنا ممنوع ہوتا ہے، یعنی ناجائز اور حرام ہوتا ہے۔ اور باقی اس کے علاوہ رشتہ داروں ورثاء کے علاوہ یہ وصیت کی 6 اقسام ہوتی ہیں۔ 6 اقسام۔ پہلی قسم یہ ہوتی ہے واجب، وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور مخلوق کا اگر اس کے اوپر قرض باقی ہے تو اب اس کے اوپر مرنے سے پہلے وصیت کرنا واجب ہے۔ نمازیں کچھ رہ گئی ہیں، روزے پورے نہیں ہیں، حج فرض تھا لیکن کیا نہیں، تو اب اس کے اوپر وصیت کرنا واجب ہے کہ یہ وصیت کر کے مارے کہ میرے بدلے میرے مال میں سے حج کروا دینا، روزے کا فدیہ ادا کر دینا۔ اور اسی طریقے سے مخلوق کا حق، مخلوق کا قرض، کسی کا مال دبایا ہوا تھا، کسی سے قرضہ لیا ہوا تھا، تو اب وصیت کرنا اس کے اوپر واجب ہے کہ میرے مال میں سے وہ فلاں کو اتنا اتنا دے دینا۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ اور دوسرا وصیت کرنا ہوتا ہے مستحب۔ مستحب یعنی مرنے سے پہلے کسی مدرسے کو یا کسی آدمی کو یہ کہہ دینا کہ میرے مال میں سے فلاں شخص کو اتنا مال دے دینا، یا فلاں مدرسے میں یا مسجد میں اتنا مال دے دینا، تو یہ وصیت کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے مباح، نہ ثواب نہ گناہ۔ جیسے مثال کے طور پہ اپنے کسی امیر رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دینا، پہلے ہی امیر ہے وہ، فائدہ تو کچھ نہیں ہے اسے دینے کا، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ میں نے امیر کے لیے وصیت کا جو کہا ہے اور وہ شخص، وہ امیر شخص اس کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا، تو یہ وصیت کرنا مباح ہوتا ہے، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ اب یہاں پہ یہ یاد رکھیں، واجب، مستحب اور مباح، یہ وصیتیں پوری کرنی ہوں گی، یہ وصیتیں پوری کرنی ہوں گی، یاد رکھیں، واجب، مستحب اور مباح۔ اور چوتھی قسم ہے مکروہ تنزیہی۔ آدمی گناہ گار تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اسے سخت ناپسند کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی کی وصیت ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ جو وصیت کرنے والا ہے وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایسی وصیت کو شریعت نے ناپسند کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فساق اور فجار، یعنی بہت زیادہ گناہ گار کے لیے وصیت کر دینا کہ اس کو اتنا مال دے دینا، یا کسی اجنبی ہی کو، رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن دوسرے دوست احباب میں سے کسی کے لیے وصیت کر دینا، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، تو ان کو وصیت کرنے کی، وصیت کر دینا ایسے لوگوں کو یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، فاسق اور فاجر گناہ گار تو ضرور ہے، لیکن وصیت کرنے والے کو یہ پتہ نہیں، یہ ضروری نہیں کہ فاسق اور فاجر وہ اس مال کو گناہوں کے کام میں ہی صرف کرے گا، خرچ کرے گا، یہ مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہوتی ہے مکروہ تحریمی۔ مثال ایسی وصیت کرنا حرام کے قریب قریب ہے،
مثلا رشتہ داروں میں کوئی امیر ہو یا اجنبی ہو تو اس کے لیے وصیت کر دینا، فاسق ہے فاجر ہے اور اسے معلوم بھی ہے کہ یہ والا مال جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں خرچ کرے گا، مثال کے طور پہ فلمی ادارے میں وہ خرچ کرے گا، ایسا شخص ہے کہ وہ اس کو ہم نے وصیت کر دی اور وہ والے اس مال کو فلمی ادارے میں خرچ کرے گا، ایسی وصیت کرنا ایسے شخص کے لیے مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کے قریب۔ اور چھٹی قسم ہے حرام، یعنی خاص گناہ کے لیے خدا نہ خواستہ وصیت کر جائے، مثال کے طور پہ اس نے یہ وصیت کری کہ میرے مال سے شراب خریدنا اور لوگوں میں تقسیم کر دینا، میرے دوست یاروں کو دے دینا، اس طرح کا وغیرہ وغیرہ، تو یہ وصیت کرنا حرام ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی اور حرام، ان تینوں وصیتوں کو ورثہ پورا نہیں کریں گے شرعی طور پہ، اگر کریں گے تو جو وصیت کر کے گیا ہے وہ بھی گناہ گار ہوگا اور جو کرنے والے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا حقا علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اب کون کون سی وصیتیں ہیں؟ یہ والی واجب، مستحب اور مباح والی۔ آگے یہ بھی یاد رکھیں کہ میت کے مال سے سب سے پہلے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلے مال سے اس کے تجہیز و تکفین، اس کا مال نکالا جائے گا، انتظام کیا جائے گا، اور دوسرا اگر کسی کا قرضہ ہو تو اس کا قرضہ لوٹایا جائے گا، اور تیسرا پھر یہ وصیتیں جو پوری کی جائیں گی واجب، مستحب اور مباح والی، یہ تہائی مال کے حصے میں سے وصیت ادا کرنا واجب، مستحب یا مباح ہوتا ہے، تہائی مال۔ اب تہائی مال ہے کیا یہ سمجھیں۔ پھر اگر اس قسم کی کوئی وصیت کی تھی، اب اس مال کے 3 حصے کریں گے۔ پہلے ہم نے میت کے مال کے 3 حصے کیے، پہلے حصے سے تجہیز و تکفین کریں گے، دوسرے حصے سے قرضہ لوٹائیں گے، اب تیسرا حصہ بچا، اب اس تیسرے حصے کے 3 حصے کریں گے، جو اس کا تہائی حصہ ہوگا اس میں وصیت پوری کی جائے گی۔ اگر مثال کے طور پہ وہ مال پورا ہو جاتا ہے تو اب ورثاء کے اوپر واجب یا فرض نہیں کہ وہ اپنے پاس سے اس میں سے پیسے ملا کر اس کی وصیت کو پورا کریں۔ اگر مال ختم ہو جاتا ہے تو اس کی وصیت وہی روک دی جائے گی۔ اگر ورثاء چاہتے ہیں کہ ہم اس کی وصیت کو پورا کر دیں، اپنی مرضی سے اگر وہ مال ملا کر وصیت پورا کرنا چاہیں، یہ وہ کر سکتے ہیں۔ یہ تہائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وصیت مال کے تہائی حصے میں ہے اور تہائی بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر مال کثیر ہو تو وصیت کرنا افضل ہے، اور اگر مال قلیل ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ اب وہ میت کو پتہ ہے، مرنے والے جو مر رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس اتنا نہیں ہے بینک بیلنس، اور پھر ورثاء پر یا اپنی اولاد پر یا اپنے رشتہ داروں پر اتنا بڑا بوجھ ڈال کر چلا جائے، اتنے لاکھوں روپے مدرسے میں لگا دینا یا کسی ادارے میں یا ویلفیئر میں دے دینا یا فلاں کو دے دینا۔ اب مال تو ہے نہیں، اب پتہ ہے کہ اگر اس کا حصہ تقسیم کیا جائے گا تو اتنا پیسہ ملنا نہیں ہے۔ تو شریعت ہماری بہت آسان ہے، سہل ہے، احکام بڑے آسان ہے، رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑی آسانیاں فرمائی ہیں۔ شرعی طور پہ اس کو وصیت اگر مال زیادہ ہے تو کرے جتنی وصیت کرنی ہے، قلیل ہے تو افضل یہ ہے کہ تھوڑے سے مال کی کرے، اگر تھوڑا سا ہی مال ہے تو وصیت ہی نہ کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، پھر جو وصیت کو سننے کے بعد اسے تبدیل کرتے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ وصیت کرنے والا اب یہ اپنی ہی حیات میں مثال کے طور پہ یہ کہا کہ فلاں اس نے میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، حیات میں کہہ دیا، اب مرنے سے پہلے اس وصیت کرنے والے نے اس بیٹے سے اپنا مال واپسی لے لیا، یا یہ وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا نہیں دینا، تبدیل کر دی وصیت، تو اپنی حیات میں تو بندہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اب مرنے کے بعد اب ورثاء کو یہ حق نہیں ہے
اب ورثہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی وصیت میں کوئی تبدیلی کی جائے یا کاغذات میں. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے لوگ ہیر پھیر کر دیتے ہیں کاغذات میں، بھائی مرنے والے کے نام پہ یہ نہیں تھا، مرنے والے کے نام پہ یہ تھا، اس طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے گناہ ہے گناہ. اگر کوئی وصیت میں تبدیلی کرتا ہے، ورثہ کریں، اس کی خود کی اپنی اولاد کرے یا بیوی بچے کریں تو یہ گناہ ہے. اور کوئی جانے نہ جانے لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک تیرا جو رب ہے نا وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. آگے فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے. مثال کے طور پہ وصیت کرنے والا شریعت سے بہت دور ہے، اگر اس نے ایسی وصیت کر دی کہ کسی کی زیادتی ہو رہی ہے، کسی پر زیادتی ہو رہی ہے، کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا، یا ایسی وصیت کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اتنا مال نہیں ہے کہ لوگوں میں یا رشتہ داروں میں یا اس کی اولاد میں تقسیم صحیح نہیں ہوگا، تو پھر اس مسئلے کو ورثہ یا کوئی حاکم ہے تو حاکم یا کسی عالم یا مفتی کے پاس اس شخص کو لے کر آئیں. اگر وہ صلح کرا دے وصیت کرنے والے کے درمیان ورثہ کے درمیان کہ بھائی اگر آپ اس طرح کی وصیت کر رہے ہیں یہ شریعت کے خلاف ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں اس کو زیادہ مل رہا ہے اس کو کم مل رہا ہے، بیٹی کا حق مارا جا رہا ہے بیٹے کو پورا پورا مل رہا ہے، یہ آپ کا درست نہیں ہے وصیت کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا او اثما فلا اثم علیہ، تو اس میں صلح کرانے میں کوئی تم پر گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آگے